قدرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار، انشاءاللہ، کہ کہاں سویا ہے چوکیدار۔ دوستوں، ورلڈ بیسٹ شاعر عمران پرتاپ گڑھی صاحب کا نظم سننے والے ہیں۔ بہت اچھا انہوں نے اس نظم کو پڑھا ہے، تو آپ لوگ بھی اس نظم کو شروع سے لاسٹ تک جو ہے کیا نام ہے ضرور سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی لوگوں کا ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ چینل کو پہلی بار آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کے موبائل پر پہنچتا رہے۔ چلتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی صاحب کی نوجوانی نظم سنتے ہیں۔ بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، ہماری ماؤں بہنوں نے جو دعائیں کی ہیں اس کا نتیجہ ہے، یا ہمارے کچھ اچھے لوگ ہوں گے ان کی نیکیوں کا پھل ہے کہ ہمیں ایک ایسا پیارا اور اچھا نام، ایک ایسا اچھا چہرہ ملا جو ہمارے درد کو، ہماری تکلیفوں کو اپنا درد سمجھتا ہے اور اس طرح اس کے لیے لڑتا ہے، اس طرح تڑپتا ہے کہ جس طرح ہمیں تڑپنا چاہیے۔ اور اس کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں پر بھی بولتا ہوا، وہ چاہے مشاعرے کا اسٹیج ہو، وہ چناوی منچ ہو، وہ راجیہ سبھا کا مائک ہو، یا کہیں بھی کسی ٹی وی اسٹوڈیو میں جب اسے ہم سنتے ہیں تو ہمارا سینہ گرو سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت دعا کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی، اور چاہتا ہوں کہ آپ آمین کہیں۔ میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمارے پیارے عزت مآب عمران پرتاپ گڑھی صاحب کو اپنی حفاظت اور امان میں رکھے، کہیے آمین۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو طاقت، جو جرت ان کو اللہ نے دی ہے اس میں مزید اضافے فرمائے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے قوم کو یہ جو نعمت خدا نے انہیں عطا کی ہے، نہ جانے کن نیکیوں کے بدلے میں، کن دعاؤں کے بدلے میں، اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی ہمارے قوم کے افراد کو توفیق عطا فرمائے۔ میں اس وقت آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ بہت بیماریوں سے جوجھ کر کے ابھی وہ چناؤ سے تازہ چھٹی پائے ہیں، یہ آپ کے محبوب سماجی کارکن فیضی رحمان صاحب کی محبتیں ہیں صرف جو انہیں کھینچ لائی ہیں اس مشاعرے تک، ورنہ ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس مشاعرے کے آخری حصے تک انشاءاللہ ڈائس پر موجود رہیں گے، لیکن اس وقت ان کی خواہش ہے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ لیکن رک جائے گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ 3 محترم شاعروں کو ہمیں سننا ہے، آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی جائے گا نہیں۔ آپ کا محبوب مقبول شاعر عمران پرتاپ گڑھی آپ کے حوالے۔ تاج پور کی یہ خوبصورت سرزمین میرا خیال ہے کہ دوسری بار حاضری ہوئی ہے۔ پہلی بار شاید 8-10 سال پہلے یہاں کسی ایک خوبصورت مشاعرے میں آیا ہوا تھا۔ نہیں پلیز آپ وہیں رہو۔ ہاں NRC میں بھی آیا ہوا تھا، یاد ہے مجھے، میں ادھر سے گزرتا ہوا گیا تھا۔ بڑی خوبصورت محفل ہے، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جگہ لے لیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر آپ کے بیچ رہوں، چونکہ مجھے جلدی واپس نکلنا تھا، صبح پہلی فلائٹ سے واپس جانا ہے، کچھ کام ہے، اس لیے میں نے 1 گھنٹہ، آپ جتنی دیر پڑھوا لیں گے میں اتنی دیر پڑھ لوں گا۔ جی بھائی، محترم اشفاق کریم صاحب، اشرف فاطمی صاحب، محترم آلوک مہتا جی، محترم اسماعیل منصوری صاحب، اختر الایمان شاہین صاحب، قاری شعیب صاحب، رنوجے ساہو جی، انیتا رام جی، فراز فاطمی صاحب، ہمارے اسٹیٹ چیئرمین منت رحمانی صاحب، ہمارے کہنا چاہتا ہوں ڈائس کے لوگوں سے کہ یہ جو آپ سے 3 فٹ نیچے بیٹھے لوگ ہیں، صرف انہی کی ذمہ داری نہیں ہے مشاعرے کو مشاعرہ بنانا، یقیناً جو ڈائس پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور ڈائس پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ افضل ہو گئے اور یہ چھوٹے ہو گئے۔ میرا ماننا ہے کہ مشاعرہ جو ہے وہ ترازو کے 2 پلڑوں کی طرح ہے، ایک پلڑا یہ ہے اور ایک یہ ہے، اور جھکا وہی پلڑا ہوتا ہے جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ وزندار لوگ ہیں۔ بھائی کیا کہنے،
میں 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں کہ ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے، ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے، ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے، آخری حد تلقا پہنچی ہے، وہ جو نفرت تھی گلی کوچوں میں، وہ جو نفرت تھی گلی کوچوں میں، اب تو سنسد تلقا پہنچی ہے، اب تو سنسد تلقا زندہ باد پہنچی ہے، ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے، آخری حد تلقا پہنچی ہے۔ میں بہار میں کھڑا ہوں، میرا ایمان، میرا یقین اور ان دنوں کے جو حالات ہیں اسے میں دیکھ رہا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ سب کے نام 4 مصرے پڑھ دوں، پھر عطا فرمائے۔ وہ سب سنانے کی کوشش کروں گا جس کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں، کوشش کروں گا کہ وہ سب سناؤں۔ میں 4 مصرے بڑے یقین کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہوں کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار۔ انشاءاللہ کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اب بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں 4 مصرے آئے تو میرا من کر رہا ہے کہ میں پڑھ دوں۔ عطا ہو کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار، ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار، ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار، اس جھوٹے چوکیدار کو بدلے گا یہ بہار۔ اب پیچھے تک ایک ہاتھ اٹھے آپ کا اگلے مصرے میں کہ ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار، نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار، اس جھوٹے چوکیدار کو بدلے گا یہ بہار، دلی تیری سرکار کو بدلے گا یہ انشاءاللہ آمین۔ کیا کہنے ہیں عمران بھائی؟ بابا اللہ آپ کے جملوں کو سچ کر دے، لفظوں کو۔ بہار دلی تیری سرکار کو بدلے گا یہ بہار۔ میں نے کوشش کیا کہ تھوڑا آپ بیدار ہو جائیں تاکہ آپ کو تھوڑی سنجیدہ شاعری سنائی جا سکے۔ سامنے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بہت خاموش ہو کر کے میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا ان کی بھی شرکت ہو۔ یہ بہار ہے صاحب، بڑا سمجھدار ہے یہ بہار۔ ابھی میں آ رہا تھا، ایئرپورٹ پر اترا تو تھوڑی دور پہ ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک بہار کے آدمی کے پیچھے پڑ کے جیسے جبرن بھیک مانگتے نا، زبردستی وصول لینا، صاحب دے دو کچھ، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، دے دو کچھ، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ وہ آدمی بہار کا تھا صاحب، اس نے 500 کی نوٹ نکالی، نوٹ نکال کے اس سے کہا کہ 400 روپے چینج ہے؟ تو بھکاری نے جیب میں ہاتھ ڈالا، بولا ہاں صاحب چینج ہے۔ تو اس نے پلٹ کے 500 اپنی جیب میں رکھا، بولا جاؤ اسی سے کچھ کھا لینا جو تمہارے پاس۔ یہ بہار ہے۔ اس بہار کو سلام کرتا ہوں، بہت شاندار آپ سن رہے ہیں۔ میں غزل کے کچھ شعر سناتا ہوں، میں غزلیں نہیں پڑھتا ہوں، میں نظموں کا شاعر ہوں، لیکن آج یہاں پہ اشفاق صاحب، اشرف صاحب، باقی سارے جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ بہت خوبصورتی سے سن رہے ہیں مشاعرے کو، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک غزل کے کچھ شعر آپ کو سناؤں، شاعر دوستوں کی بھی دعائیں ملیں۔ کون مجھ کو پکار جاتا ہے، 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 میرا چین و قرار جاتا ہے، میرا چین و قرار جاتا ہے، اور جان جاتی ہے سچ اگر بولوں
जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। भाई क्या कहने हैं भाई, बाबा 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 तो बहुत अच्छा है, वकार जाता है। जान जाती है सच अगर बोलूं, हाय हाय हाय, चुप रहूं तो वकार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से इन दिनों पिछले एक आध महीने में आपने न जाने कितनी बार ये दुआएं की होंगी। मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करता हूं। अब तो आ जाए, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है। अब तो सब्रो करार जाता है। और धूल उड़ती है आसमानों में, क्या मिसरा है बाबा बाबा बाबा, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार हाय 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 हाय, किस रुख से मिसरा लगा दिया बाबा, शहसवार जाता है। और दुनिया की तमाम जालिम हुकूमतों के नाम मेरा एक शेर है कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, दुआएं चाहता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है। क्या गजल हो रही है, क्या गजल हो रही है बाबा, पार जाता है, कौन हाय हाय हाय, मुझको क्या गजल हो रही है भाई बाबा, पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक शेर कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं, रायगा मेरा खून नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे वहां बच्चा बच्चा ये कह रहा हो कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा तेरा वार जाता है, रायगा तेरा वार जाता है। और जंग तो तूने जीत ली लेकिन, जंग तो तूने जीत, जंग तो तूने जीत ली लेकिन, जंग तो तूने जीत ली लेकिन, किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें जो आपने दुआएं दी। क्या अच्छी गजल। मैं हाँ वो भी सुना दूंगा, मदरसा भी सुना दूंगा, चौकीदार भी सुना दूंगा, जो आप कहेंगे वो सब सुना दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले 3-4 मिनट आपकी खामोशियां हों, आपके जज्बे हों, मेरे जज्बे हों, और मेरे दर्द तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। हाँ वो भी सुना दूंगा कि मौत बरसी है अस्पतालों पे, ये इसे दूर कर लें, बंद कर लें, जो भी कर पाए, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कि मौत बरसी है
اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں۔ یہاں موجود ہزاروں لوگ تاج پور، سمستی پور اور اطراف کے جو بھی لوگ آئیں، میرے درد سے خود کو جوڑ پائیے گا اور آپ کو یہ لگے کہ میں آپ کا وہی عمران ہوں جو آپ کا درد گاتا رہا ہوں، تو مجھے آپ کی آخر میں دعائیں بھی ملے۔ میں 8 سال 9 سال پہلے آیا تھا تو شاعر بن کے آیا تھا، آپ کی دعاؤں نے طاقت دی تو میں آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ رہا ہوں، یہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہوا ہے۔ پرزور تعلیم میں ان دعاؤں کی لاج رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ میں یہ نظم فلسطین کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ وہاں تک پہنچ جائیں تو مجھے سن کے بتائیے گا کہ موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں۔ ایک بستی ہے اجڑی اجڑی سی، اس کی ویرانیاں کے قصے ہیں۔ موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں۔ ایک بستی ہے اجڑی اجڑی سی، اس کی ویرانیات کے قصے ہیں۔ سارے عالم کے حکمران تجھ سے، سارے عالم کے حکمران تجھ سے کہہ رہی ہے یہ ایک ماں تجھ سے، اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے ہائے 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 اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے۔ سارے عالم کے حکمران تجھ سے کہہ رہی ہے یہ ایک ماں تجھ سے، اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، کہ دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چپ چپی، دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چپی۔ ظالموں سے کوئی امید نہیں، ہاں مگر آسمان کی چپی۔ ظالموں سے کوئی امید نہیں، ہاں مگر آسمان کی چپی۔ مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے، مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے، چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہائے 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 اے خدا ظلم تیرے ہائے 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 ہوتے اے خدا ہائے 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 ہائے، اللہ سلامت رکھے۔ اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے کہ ایک دو دن ستم نہیں ہوتا، وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں۔ پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کل بم گرائے جاتے ہیں۔ ایک دو دن ستم نہیں ہوتا، وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں۔ پھول سے بچے
گرائے جاتے ہیں، آنسوؤں کی لڑی پروتے ہوئے چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے۔ بہت شکریہ، ایک شخص جذباتی ہو چکا ہے، کتنی آنکھیں آپ نے بہت خاموشی کے ساتھ دعا کے لیے، میں اس ملک کے لیے بطور دعا کے طور پہ ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں جس سے ہم سب کا دل جڑا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس ملک کے بچوں کے حوصلے کے لیے ایک بار آپ ہاتھ اٹھا کر کے تالی بجائیں، کیونکہ وہ ملک مسلسل لڑ رہا ہے۔ یقیناً یقیناً میں ایک نظم پڑھتا ہوں، میں ڈائس کے ساتھیوں سے دعا مانگتا ہوں۔ جب بھی اس طرح کے کسی مرحلے کے لیے دعا کرنی ہو تو ہمیں علامہ اقبال یاد آتے ہیں، اور ان کی نظم کا ایک مصرع یاد آتا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں یہ ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور میں فلسطین کے لیے دعائیہ نظم پڑھتا ہوں، اور اس نظم میں آپ کی دعا بھی مانگتا ہوں، آپ کی آمین بھی مانگتا ہوں، آپ کے حوصلے کو بھی مانگتا ہوں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ جو ادھر کھڑے ہیں لوگ، مجھے ان کی بھی دعائیں ملے، آپ بھی تھوڑا مشاعرے کو مشاعرہ بنائیں، پوری رات آپ نے ڈسٹرب کیا، میں چاہتا ہوں کہ شامل ہو اس نظم میں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ پہلا بند سنے گا کہ تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے۔ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ اس درد میں شامل ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے تالیاں بجا دیں، کیا کیا سچے اور اچھے مصرے۔ تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ
خدایا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا کہ دودھ منہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں دیکھیے آپ نے وہ سب تصویریں میرے مصرے سنیں گا کہ دودھ منہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں دودھ منہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے لشکر پیل جہالت پہ اتر آیا ہے تیار رہیے گا اگلے مصرے کے لیے لشکر پیل جہالت پہ اتر آیا ہے اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کر دے دے بھائی زندہ باد اللہ قبول فرما پھر زحمت کیجئے کیا کیا مصرے کیا کمال نظم ہے ہمارے جذبات کو لفظ بنا دیا آپ نے واہ 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 کمال ہے صاحب واہ 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 دودھ منہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے لشکر پیل جہالت پہ اتر آیا ہے اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنگ کر دے دے کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے دعا آپ ہی کا حق ہے بھائی فریاد خدایا میری لب پہ آتی ہے دعا
بن کے تمنا میری. بہت شکریہ. بہت زندہ باد زندہ باد. ایک بار مل کے پرزور تالیاں بجا دیں بھائی. کیا نظم سنا دی ہے. واہ. ان دنوں جب میں دلی رہتا ہوں اشفاق کریم صاحب اشرف فاطمی صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم لوگ گاڑی لے کر نکلتے ہیں اور تو پارلیمنٹ کے ارد گرد تمام وہ دیواریں وہ عمارتیں جن کا نام بدلنے کی سازشیں جن کی نشانیاں مٹانے کی سازشیں وراثت کو مٹانے کی سازشیں ان دیواروں کے آس پاس جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ دیواریں ہماری نئی نسلوں سے کچھ کہہ رہی ہیں. میں ایک دن لال قلعے کے پاس سے گزرا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ دیواریں مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں. میں ایک نظم پڑھتا ہوں جس کا عنوان ہے لال قلعہ. مجھے ابھی تک میں نے آپ کو سنجیدہ کیا. اب میں چاہتا ہوں آپ میرے رنگ میں آ جائیں تب میں سنانے کی کوشش کروں. لوگ کہتے تھے عمران صاحب اب آپ ممبر آپ پارلیمنٹ ہو گئے ہیں اب نہیں بولیں گے اب چپ رہیں گے. تب میں ان سے کہا کرتا تھا کہ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا. جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا. ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں. قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا. تب میں نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں. پہنچیے گا اس احساس تک. میں لال قلعہ ہوں. لال قلعہ بول رہا ہے. آپ کی ایک نشانی آپ کی ایک وراثت بول رہی ہے. سمجھیے مائک پہ لال قلعہ کھڑا ہے. مجھے 250 کے لوگوں کی بھی دعائیں ملیں. میں لال قلعہ ہوں. میں لال قلعہ ہوں. میں لال قلعہ ہوں. ایسے کام نہیں چلے گا. تھوڑا اور شامل ہونا پڑے گا آپ کو. مجھے لگے کہ تھکے نہیں ہیں آپ. کہ میں لال قلعہ ہوں. ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں. میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں. میں لال قلعہ ہوں. کہ میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو. پہنچ پائیے گا میرے احساس تک. کہ میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو. میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو. بھارت کی سپاہی ہے میری لال دیواریں. صدیوں کی گواہی ہے میری لال دیواریں. کہ دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا. تعمیر کامیاب ہوں میں شاہ جہاں کا. تاریخ کے پنوں کا میں شکوا ہوں گلا ہوں. میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں. میں لال قلعہ ہوں. اب تو آفیشیلی انویٹیشن آتا ہے اور جا کے 15 اگست کو وہاں تقریریں سننی پڑتی ہیں. جھوٹ سننا پڑتا ہے سچ سننا پڑتا ہے. تب لال قلعہ بول رہا ہے کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں. میں لال جواہر کا بھی ارمان رہا ہوں. کیا سچے مصرے. نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں. میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں. راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے. اب جو باریکی ہے اس باریکی تک پہنچ جائیے گا تو پھر مجھے دعائیں دیجیے گا. کہ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے. خاموش سمن موہنی انداز کیا لفظ استعمال. اور اب مانتا ہوں تاجپور والوں سمستی پور والوں کہ خاموش سمن موہنی انداز سمیٹے.
राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अब तैयार रहना है कि हाथ को कसम देता हूँ अगले मिसरे पे कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे याद है कि तकरीबन 8 साल पहले फैज साहब है यहाँ, फैज साहब, उन्होंने मुशायरा कराया था, तो मैं इसी ग्राउंड में आया था एक मुशायरे में, और मेरा ख्याल है उस वक्त जो आपने दुआएं दी थी बिल्कुल ऐसा ही है ताजपुर, बदला नहीं है। मैं भी बदला नहीं हूँ, आप भी नहीं बदले हैं, और कोशिश करेंगे कि ना बदले इंशाअल्लाह। कि मैं नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। एक ऐसा वक्त जब निशानियां मिटाई जा रही हों, विरासतें मिटाई जा रही हों, तब मुझे लगता है कि हमारे अहद के कलमकारों को बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए, ताकि आने वाली 20 साल बाद, 30 साल बाद, 30 साल बाद जब तारीख ये कहे कि तुम क्या कर रहे थे, तब हम कह सकें कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश है। हम बोल रहे हैं आपको हक है ये नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साथ जी अल्लाह। कि बेशर्म मुझे कभी कभी लगता है मैं कभी कभी ज्यादा कड़वा हो जाता हूँ, फिर मुझे लगता है कि आज का अहद, आज का दौर जो कड़वाहट मुझे दे रहा है, मेरे लफ्जों में अगर वो थोड़ी कड़वाहट आ जाती है तो मेरा कसूर नहीं है, बल्कि इस दौर में फैली हुई नफरतों का कसूर। मैं पढ़ता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। अब अगर लगे कि इमरान बोल सकता है तो मुझे दुआ देना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं। क्या कहने ताजपुर वालों, आप तैयार रहना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। आदब चाहिए, जिन्होंने हाथ नहीं खोला है उनको भी कसम देता हूँ, अगर रोक सकिए तो रोक सकिएगा। अगले मिसरे में मैं पढ़ता हूँ। ये तमाम डाइस की तरफ से ये शॉल पोशी हो रही है, आप सब की तरफ से शॉल पोशी हो रही है। लेकिन एक गुजारिश है कि इसको फैजी भाई बेशर्म नहीं दीजिए। अब तो जब भी कोई शॉल मिलती है, कोई कपड़ा मिलता है, तो हम तो ये सोच के रखते हैं पास, न जाने कब कफन की जरूरत पड़े तो बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब तैयार रहना अगले मिसरे पे कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। भाई इमरान भाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
زندہ باد. ایک بار پرزور تالیاں بجا دیں اپنے محبوب شاعر کے لیے. بھئی کیا کہنے ہیں اور زندہ باد تاج پور. کیا اچھا سن رہے ہیں آپ. زندہ باد. شکریہ تاج. کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں, سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں. نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا, میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا. انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا, گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا. داد کافیہ کی مانگتا ہوں تاج پور والوں, پہنچ سکنا جہاں سے میں بات کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھ کے دعا ملے. اگر لگے کہ عمران نے اس عہد کا بہت بڑی سچائی بولی ہے تو مجھے دعا دینا کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا, گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا. وہ پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں, میں لال قلعہ بھائی کیا کہنے آ رہے ہیں میرے رنگ میں اب جا کر کے آئے ہیں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. ایک بار اس چھوٹے بھائی کے لیے تالی بجائیں کہ جس نے بہت شاندار مشاعرہ کروایا. اس کو کوئی یقین میں اسے بہت مبارکباد, جتنی داد دی جائے بہت مبارکباد. اللہ خوب طاقت اس نے ہر رنگ کے لوگ بلائے, جیسے نریندر مودی جی NDA کا خنبہ جوڑ رہے ہیں, الگ الگ رنگ کے لوگ چھوڑے مشاعرے میں. اسے بہت مبارکباد. کہ کہاں سویا ہے چوکیدار. میں پچھلی 40-42 راتوں سے الیکشن کیمپین میں تھا, آسٹریلیا میں تھا, اس سے پہلے سعودی میں تھا, تو بہت تھکا ہوا تھا, گلا خراب تھا, مسلسل دن میں 5-6 سبھائیں کرتا تھا, بھاشن دیتا تھا. تو میں بڑا سوچ کے آیا تھا کہ پتہ نہیں میں آج پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا. ایک بات میں یہاں ڈائس پہ کھڑا ہو کر کے اپنے ذمہ داروں سے کہتا ہوں اور اس ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے ایک بات غور کی کہ ہماری نسلیں ہنسنا بھول گئی تھی, ہماری نسلیں جشن منانا بھول گئی تھی, سیلیبریٹ کرنا بھول گئی تھی, ڈری سہمی اپنے گھروں میں محدود تھی. اس طرح کی محفلیں سجنی کم ہو گئیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ برا وقت آتا ہے, ٹلتا ہے, چلا جاتا ہے. نہیں, جیسے ہو ایسے رہو, مایوس ہونے سے کام نہیں چلے گا, لڑنا پڑے گا, بالکل ڈرنا نہیں ہے. یہ مایوسی کے بادل چھٹیں گے, چیزیں بہتر ہوں گی. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں سویا ہے چوکیدار. بہت سمجھدار لوگ, بہار ہے صاحب, یہ بہار ہے. میں اس کی سمجھداری کو سلام کرتا ہوں. وہ بہار کے 3 بزرگ گزر رہے تھے, جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ادھر سے ایک خوبصورت خاتون گزری, تو ایک نے انہیں غور سے دیکھ کے کہا سبحان اللہ, دوسرے نے اور غور سے دیکھ کے کہا ماشاءاللہ, تیسرے نے زیادہ ہی غور سے دیکھا اور 1 منٹ بعد کہا انشاءاللہ. یہ بہار ہے. میں اس بہار کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں. وہ پٹنہ سے ایک بہار کا آدمی ٹرین میں بھاگ دوڑ کر کے آنند میں اس کو چڑھنا پڑا, ٹکٹ نہیں لے پایا. ٹکٹ جب نہیں لے پایا, دلی تک جانا تھا, تھوڑی دور ٹرین چلی کے پیچھے سے ٹی آ گیا. اب اس نے جیسے ہی ٹی کو دیکھا, اس نے سوچا جان کیسے بچے. اس نے ایک چادر نکالی, بچھایا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی. اس نے سوچا جب تک نماز پڑھتا رہوں گا ٹی گزر جائے گا, بات ختم. لیکن ٹی بھی سمستی پور کا تھا, سمجھ گیا کھیل. وہ بھی وہیں پہ پاؤں دبا کے بیٹھ گیا کہ چلو پھیرو سلام پھر بات کرتے ہیں. اب اس نے رکعت لمبی کی, اتحیات سب پڑھتا رہا, سوچتا رہا کہ ٹی گزر جائے, ٹی نہیں گزرا. اس نے جیسے ہی سلام پھیرا, ٹی کچھ کہنا چاہتا تھا, اتنے میں پھر وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز دلی تک. اب یہ ہے بہار. آپ کچھ نہیں کر سکتے اس بہار
بہار کا، زندہ باد بہار، بہار کی زندہ دلی کو سلام، واہ واہ، بہار ایسے ہی پوری زندگی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور ہندوستان کو ایک نیا رنگ دیتا رہے۔ بہار کے نام ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے تالی بجائیے۔ ارے بھائی واہ 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 واہ، دلی تک کہاں سویا ہے چوکیدار، میں نام نہیں لوں گا، نہیں آپ جان جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ پہنچ جائیں گے۔ کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت رہی سینکڑا بار، کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار۔ بہت 11 میچ لگاتار جیتے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ میں تو دیش کی پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں تو میں کوئی قیاس بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ عوام کی جو آواز ہے دراصل وہی اصلی آواز ہوتی ہے، باقی تو۔ اچھا، اس کے بعد اگلا T20 ہوا تو جیت بھی گئے، یہ بھی کمال ہوا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ بیچ میں گڑبڑ ہوئی کہاں، وہ آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت رہی سینکڑا ماہ، کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار۔ ابھی اشرف فاطمی صاحب سے کہا جائے کہ آپ جب پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ دو چار آپ کے کلاس میٹ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ پڑھائی کی ہے، تو یہ دو چار کے نام بتا دیں گے اور ملوا بھی دیں گے۔ لیکن اگر صاحب سے یہ کہا جائے کہ آپ نے جب پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا تھا تو آپ کے ساتھ کسی نے پڑھائی کی تھی، تو کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ ابھی اشفاق کریم صاحب سے پوچھا جائے آپ کے بزنس کیا ہے اور اس کے دو چار گراہک بتا دیجئے تو یہ نام بتا دیں گے، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ بٹ نگر اسٹیشن پہ جب آپ چائے بیچ رہے تھے تو کس نے خرید کے پی، آج تک مجھے کوئی نہیں ملا۔ تو میں تو شاعر ہوں، میں کہہ دیتا ہوں اپنے انداز میں بات۔ کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار، کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے۔ آپ ہی کہہ سکتے ہیں۔ بہار سے آواز دلی تک جانی چاہیے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ صرف پٹنہ تک جائے گی تو کیسے کام چلے گا؟ دلی تک جانی چاہیے ان مصروں پہ آواز کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے، اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے، کہ ریل بک گئی، تیل بک گیا، بکا ہوائی اڈا۔ اگلا جو قافیہ ہے اس کی داد چاہیے مجھے، کہ ریل بک گئی، تیل بک گیا، بکا ہوائی اڈا، سب کچھ بکتا دیکھ کے خوش ہے اپنے جے پی نڈا، کہ جنتا مہنگائی کی ماری کرتی ہاہاکار، کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار، گیس سلنڈر کی قیمت بھی 1000 کے پار، کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ میں آخر میں ایک نظم پڑھ کے آپ سے ودا لیتا ہوں، اگلے 2.5-3 منٹ آپ کے سامنے آجا ٹھیک۔ آج بھی آپ کے بہار سے کچھ آوازیں نکلی، آپ کے بہار ہمارے اتر پردیش سے نہ جانے کتنی آوازیں ایسی نکلتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے انہیں ہر چیز سے نفرت ہے، ہر چیز مٹا دینا چاہتے ہیں، ہر چیز جھٹلا دینا چاہتے ہیں۔ تب عمران کتاب گھڑی پڑھتا ہے کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ میں ایک نظم پڑھ رہا ہوں جو اس عہد کی سچائی ہے، لیکن اس سے پہلے تاج پور والوں میں یہ 4 دوسرے پڑھ رہا ہوں جو یہاں میڈیا کے ساتھی بیٹھے ہیں وہ اسے نوٹ کریں کہ چاک ہے جگر
گر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے عمران بھائی کیا کہنے ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے. تب میں ایسے تمام نفرتی چنٹوؤں کے نام ایک نظم پڑھ رہا ہوں کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے آتے ہوئے پل سے نفرت ہے ان کو کبیر کے دوہوں سے غالب کی غزل سے نفرت ہے. تھکے تو نہیں ہے کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے آتے ہوئے پل سے نفرت ہے ان کو کبیر کے دوہوں سے غالب کی غزل سے نفرت ہے. وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے. میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے. بے جان سی ان دیواروں میں سنیے گا مصرے کہ بے جان سی ان دیواروں میں چاہت ہی چاہت پاؤ گے بولو کیا کیا جھٹلاؤ 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 گے. کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے. مجھے لگنا نہیں چاہیے کہ آپ تھکے میں ایک ایک نام گناتا جاؤں گا اور بہار ان ناموں پر مہر لگاتا جائے گا. میں پڑھتا ہوں کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے شہنائی جھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے. کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے شہنائی جھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے. سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے. سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے. سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے. کیا دستاویزی نظم ہو رہی ہے بابا بابا. سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے. آپ یہاں کے ایک نیتا ہیں ٹریول ایجنٹ ہیں وہ ٹریول ایجنسی کھول رکھی ہے بندے نے ڈیلی آپ کو ٹکٹ دیتے رہتے ہیں کہ چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ یہاں چلے جاؤ لیکن بندہ کبھی امریکہ لندن کا ٹکٹ نہیں دے گا. جس ملک سے اس کو پیار ہے وہاں کا ٹکٹ دیتا ہے. تب میں یہ مصرع پڑھتا ہوں کہ جن کو جانا تھا چلے گئے. تاج پور والوں لگانا مہر میری اس بات پہ کہ جن کو جانا تھا چلے گئے اب ہم کو بھیج نہ پاؤ گے. بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے بولو کیا کیا جانا تھا چلے گئے بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے. مایوسی ایک کنارے رکھیے 10 سال 15 سال 20 سال تاریخ کے پنوں پر ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہوتے. تاریخ آنے والے دنوں میں جب پلٹے گی اپنا پنہ
تو وہ نقطہ کہاں غائب ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. تب عمران پڑھتا ہے کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے، ہر ایک نظارہ اپنا ہے، وہ بھول بھلیا اپنی ہے، وہ قطب مینارہ اپنا ہے. تمام لوگ ایسے ہیں میں جن پہ دیکھ پا رہا ہوں جو کئی موقعوں پر خاموش رہ گئے. آپ کا دل دھڑک کے آپ کے ہاتھوں میں آئے تو اسے تالیوں میں بدل دیجیے گا. میں اگلے 2 مصرے پڑھ کے آپ سے ودا لیتا ہوں. میرا دامن دعاؤں سے بھر کے بھیجیے گا، مجھے بہت لمبے سفر پہ جانا ہے. کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے، ہر ایک نظارہ اپنا ہے، وہ بھول بھلیا اپنی ہے، وہ قطب مینارہ اپنا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو، سارا کا سارا اپنا ہے. اگلا مصرع پکارتا ہے آپ کو، یہاں سے وہاں تک قسم ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو، سارا کا سارا اپنا ہے. 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے. 15 اگست کا لال قلعہ. کیا کہنے بھائی، زندہ آباد زندہ آباد. کیا دستاویزی نظم ہو رہی ہے صاحب. آہا، یہ تاریخ کی طرح پڑھی جائے گی انشاءاللہ. کچھ بدلاؤ تو نہیں آیا مجھ میں؟ ہاں، بس میں خدا سے یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں، کسی بھی عدالت میں بیٹھوں، کسی بھی پنچایت میں بیٹھوں، لیکن ہاں وہ بھی سنا دوں، لیکن لہجہ نہ بدلے، آخری سانس تک لہجہ نہ بدلے. اور جس دن لہجہ بدلنے کی مجبوری آئے، خدا سے دعا ہے کہ میری سانسوں کی ڈور اسی دن توڑ دے. میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ لہجہ کبھی نہ بدلے، کبھی مجبور نہ ہونا پڑے. میں مصرع پڑھتا ہوں کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے، ہر ایک نظارہ اپنا ہے، وہ بھول بھلیا اپنی ہے، وہ قطب مینارہ اپنا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو، سارا کا سارا اپنا ہے. 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے. آپ سب شریک ہو سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تمنا تھی کہ آپ آتے اور یہ گلدستہ پیش کرتے اور یوں شال پہناتے. کا کنارہ اپنا ہے، ہر ایک نظارہ اپنا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو، سارا کا سارا اپنا ہے. 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے. 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے. اب پیار میں بھی ہندو مسلم کتنا نیچے گر جاؤ گے. بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے. بہت شکریہ. اور جاتے جاتے آپ سے اتنا کہہ کے جا رہا ہوں، کئی ساری آوازیں تھیں اس نظم کے لیے کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی. سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی. جب میں یہ نظم پڑھتا تھا تو میرے من میں کئی بار خیال آیا کہ خدا نے مجھے کبھی وہ طاقت دی کہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھا تو میں اس ماں کے لیے وہاں آواز اٹھاؤں گا. اور میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے پارلیمنٹ میں اپنی جو پہلی سپیچ کی، میں نے اس میں نجیب کی ماں کے آنسوؤں کے لیے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہمیں فخر ہے. اللہ میری دعائیں آپ کو سلامت رکھے. کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی
صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی. وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے, وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے, وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے. یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے, تڑپ کر کے یہ ہے. یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے, تڑپ کر کے یہ ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا, کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا, کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا, کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا. اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں, پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں. وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا, وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں. وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا, وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں. وہی ہے میری زندگی کی کمائی, وہی ہے میری زندگی کی کمائی, وہی تو ہے برسوں کا مال میرا. کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا, کوئی لا کے دے دے مجھے. یہ اب ایک ماں کی کہاں ایک ماں کی نظم نہیں رہ گئی, یہ ہندوستان کی ہزاروں لاکھوں ماؤں کی نظم بن چکی ہے. ایک بار پرزور تالیاں اپنے محبوب شاعر عمران پرتاپ گڑھی صاحب کے لیے, جو اس بیماری کے باوجود مائک پر کھڑے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں آپ کی محبت. جاتے جاتے تاج پور والوں, سمستی پور والوں, بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں کہ فلائٹ ہے, جلدی نکلنا ہے, کہ بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں, بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں. قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں, قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں. بھلے ہی شہرتوں کی میں سبھی اونچائیاں چھو لوں, بلا کر دیکھ لینا دوڑ کر آتا. دوستوں بہت اچھا لگا عمران پرتاپ گڑھی صاحب کا نظم سن کر کے. آپ لوگ کو کیسے لگا نظم سن کر کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں, تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کے موبائل پہ پہنچتا رہے. پھر ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.